شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں آپ کے ساتھ بہت جلد ایک ناول شیئر کروں گی۔ خالی خیر ناول میرے بہت سے لسنرز کہہ رہے تھے کہ آپ شیئر کریں، وہ میں نے اس لیے شیئر نہیں کیا کیونکہ نوشین نے وہ آلریڈی وہ ناول آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے۔ اور ایک ناول ہے پاگل خانہ، اور وہ بہت ہانٹڈ ناول ہے۔ وہ ناول میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی، یہ سٹوری جان زیب نے شیئر کیا ہے۔ جان زیب کہتے ہیں کہ میں ہارون آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گرمیوں کی دوپہر ہمیشہ بہت ہانٹڈ ہوتی ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم میں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا، ایک ایسی مخلوق کو دیکھا اپنی گلی کے اندر۔ ہم لوگوں کا گھر جو ہے وہ آبادی میں ہی ہے، لیکن جس ایریے میں ہارون آباد میں رہتا ہوں وہ ایریا بہت، یعنی کہ گاؤں زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی اسکول سے آتا ہے تو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس نے بیل دی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گیا۔ جیسے ہی میں دروازے کو بند کرنے لگا تو مجھے دور سے کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی وہ کوئی عورت تھی۔ وہ عورت اچانک سے، جس کو میں نے گلی کے کارنر پہ دیکھا تھا، میرے پلک جھپکتے وہ بالکل ہمارے گھر کے پاس تھی۔ شدید گرمی کی دوپہر تھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے جیسی وہ عورت میرے سامنے آئی تو میں اس قدر ڈر گیا کہ بیان سے وہ چیز باہر ہے۔ مجھے سچ میں لگا کہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے جنات کو دیکھا ہے۔ وہ جنات کہتے ہیں کہ وہ جو چڑیل تھی، آفت، جو بھی وہ چیز تھی، اب وہ جب ہمارے گھر کے پاس آئی بالکل تو میں نے اس کو دیکھا، وہ اتنی کالی تھی، اتنی کالی تھی، اور اس کے پاؤں الٹے تھے، اور میں نے فوراً سے دروازے کو لاک لگا دیا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا، میرے رنگ پیلا پڑ گیا، اور جیسے میں گھر کے اندر گیا تو میری امی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ جو بھی چیز میں نے دیکھی ہے وہ سارا واقعہ ان کو بیان کیا، اور بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل بھی اب تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ میری امی بہت عبادت گزار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور تمہارا اب باہر جانا 1 ہفتے کے لیے بالکل بند ہے۔ نیکسٹ ڈے بہت زیادہ بارش اور طوفان تھا۔ جان زیب کہتے ہیں کہ میں اپنی کمرے کی ونڈو کھول کر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک سے مجھے فیل ہوا کہ جیسے کوئی میرے سرہانے کے پاس کھڑا ہوا ہے، بالکل میرے سر والی سائڈ پہ۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی عورت تھی، اور اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ میں نے چیخنا شروع کر دیا، اور میں شور مچاتا ہوا اپنی امی کے پاس چلا گیا اور امی سے یہ کہا کہ امی وہ چیز پھر میرے سامنے آئی ہے۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے اپنے کمرے کے پاس دیکھا ہے، یعنی اپنے بیڈ والی سائڈ پہ۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی میں امی کے ساتھ اپنے کمرے میں گیا تو میرے کمرے میں شدید خوشبو آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے چنبیلی کے پھول رکھے ہوں۔ امی نے کہا کہ تم نے اب کمرے سے باہر بالکل نہیں نکلنا، اور میں تمہارے ساتھ کمرے میں رہوں گی۔ آیت الکرسی کا حصار کیا امی نے کمرے کے اندر، اور امی نے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں گی، کھانا بھی میں تمہیں اندر ہی لا کر دوں گی، ونڈو کو بند کر دو۔ میرا کمرہ ٹیرس والی سائڈ پہ تھا، ونڈو کو بند کر دیا، لیکن اب گرمیاں تھیں، بارش رک چکی تھی، اور اس کے بعد موسم بہت زیادہ حبس والا ہو گیا تھا۔ مجھے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ امی کو بتائے بنا میں نے اپنے ٹیرس کا دروازہ کھولا اپنے کمرے والی سائڈ سے۔ تو جیسے ہی میں نے ٹیرس کا دروازہ کھولا تو میرے ٹیرس کے آگے اندر بالکل اتنا بڑا چنبیلی کے پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوا تھا، اور میں حیران ہو رہا تھا اس گلدستے کو دیکھ کر، یہ کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے ہی میں اسے چھونے لگا تو وہ غائب ہو گیا۔ میں دوبارہ چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا امی کے پاس۔ امی نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ امی کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی طور پر کوئی دباؤ تمہارے دماغ پر پڑ گیا جس کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا امی ایسے ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ
شمشان گھاٹ کی بیک سائڈ پر ہے. آپ کا کوئی لسنر اگر ہارون آباد میں رہتا ہے تو اس چیز سے بخوبی جانتا ہوگا کہ ہارون آباد میں شمشان گھاٹ ہے، اور شمشان گھاٹ کے ساتھ کرسچنز کا قبرستان ہے اور آگے مسلمانوں کا. ہم لوگوں کا گھر اس کی بیک سائڈ پہ بنتا ہے. امی نے کہا ہو نہ ہو یہ شمشان گھاٹ کی ہی کوئی مخلوق ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہ چیز مشہور تھی کہ ہم لوگوں کے علاقے میں شمشان گھاٹ کی طرف سے ایک عورت نکلتی ہے، پرسرار عورت، اور وہ جس لڑکے کو دیکھ لے اس کو اپنا قیدی اور بندی بنا لیتی ہے. امی بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے ابو سے بات کی اور کہا کہ معاملہ آپ کو بتائے بنا اب نمٹ نہیں سکتا، آپ کسی سے بات کریں. جان زیب کے ساتھ یہ معاملات پیش آنے لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بات کرتا ہوں. ابو ایک عامل کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتائی اور ان سے یہ کہا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شمشان گھاٹ کی کوئی مخلوق ہے، جنی ٹائپ چیز ہے، اور یہ آپ کے بیٹے کے اوپر برے طریقے سے حاوی ہو چکی ہے. اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کو مندر کے پاس لے جایا جائے گا، اور مندر کے پاس جا کر آپ کو ایک عمل بتایا جائے گا جو کہ انہوں نے نہیں بتایا مجھے. وہ عمل کرنے کے بعد آپ کو اس پرانے شمشان گھاٹ کے پاس اس چیز کو پھینک کر آنا پڑے گا، تبھی وہ آپ کے بچے کی جان چھوڑے گی. ابو نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اگر میرا بیٹا گھر سے باہر نکلا تو وہ مخلوق اس کو نقصان پہنچا دے گی. جس پر انہوں نے کہا کہ یہ میری ضمانت ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گی. انہوں نے ان کو ایک چیز دی ہاتھ میں پہننے کے لیے اور کہا کہ اب اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے. انہوں نے مندر کے پاس جا کر اس عمل کو کیا اور پھر شمشان گھاٹ میں اس چیز کو پھینک دیا. جیسے انہوں نے شمشان گھاٹ کے پاس اس چیز کو پھینکا تو ان کی امی نے کہا کہ میں جان زیب کے کمرے کے اندر ہی بیٹھی ہوئی ہوں اور ٹیرس کی طرف ایک بہت بڑا پرندہ آیا ہے، اور وہ پرندہ اتنا خوفناک ہے اور اتنی عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے اس پرندے کی جان نکلنے لگی اور وہ مر گیا، اور اس کا چہرہ بھی بہت وحشت ناک تھا. یہ بات سننی تھی کہ ابو نے یہ بات فوراً ان عامل بابا کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ پرندہ نہ مرتا تو شاید تمہارے بیٹے کی جان جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مخلوق اب بالکل تمہارے بیٹے کا سر لینے کے لیے تیار تھی. وہ مخلوق جس کے اوپر بھی حاوی ہوتی ہے اس کو زندہ نہیں رہنے دیتی، کیونکہ وہ ایک پرسرار خوفناک بہت سال پرانی شمشان گھاٹ کی ایک بدروح ہے جو کہ بھٹک رہی ہے، اور وہ جوان لڑکوں کو مار دیتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. کئی سال پہلے بھی ایک گھر والے یعنی کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس اسی طرح ایک لڑکے کا کیس لے کر، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی اور اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تمہیں اور تمہارے بیٹے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ تم لوگوں نے تیسرے دن ہی اس چیز کے اوپر قابو ڈال لیا ہے، اور اب وہ تمہاری جان چھوڑ دے گی اور ہمیشہ کے لیے اسی شمشان گھاٹ کے اندر قید ہو جائے گی. میں نے سوچا تھا کہ اگر دوبارہ ایسا حادثہ پیش آیا کسی لڑکے کے ساتھ اور وہ میرے پاس آئے تو ہی اس کو قید کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں. اور ایسے ہی ہوا اور وہ قید ہو گئی. جان زیب کہتے ہیں وہ اتنی خوفناک تھی، وہ کالی سیاہ تھی، اتنی کالی تھی کہ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا. وہ بہت موٹی تھی، اور جب وہ میرے سر پہ کھڑی تھی تو تب وہ مسکرا رہی تھی، حد سے زیادہ خوفناک تھی، کیونکہ وہ شمشان گھاٹ میں بھٹکنے والی ایک بدروح تھی جس نے دوپہر کے ٹائم مجھے دیکھ لیا. جان زیب کہتے ہیں کہ میں اپنے سبھی لسنرز کو یعنی میرے لسنرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گرمیوں کے دوپہروں میں جب کوئی بندہ باہر نہ ہو تو بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اس ٹائم پر بہت سی مخلوقات ہوتی ہیں، بہت سا آسیب اور سایہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ پرانا شمشان گھاٹ اس چیز کے لیے مشہور ہے کہ ادھر جنات کا بسیرا ہے. ایون کہ وہاں پر ہندوؤں نے بھی اپنی جو ان کی آرتیاں جو بھی وہ کرتے ہیں جلاتے ہیں ان کو جلانا چھوڑ دیا، ڈیڈ باڈیز کو، کیونکہ وہ شمشان گھاٹ بہت ہانٹیڈ ہو چکا ہے، بہت آسیب زدہ. یہاں تک کہ جس جگہ پر ہندو لوگ جلاتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو چھت بنا ہوا ہے وہ بھی اب گرنے والا ہے. اس قدر وہ بسیدگی کا ادھر ہو چکا ہے بسیرا، عمارت بسیدہ ہو کر گرنے لگی ہے. اور وہاں پر رات کے ٹائم بھی ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے. جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ دوبارہ اس روڈ کی طرف گزرتے بھی نہیں ہیں. وہ اتنی خوفناک اور وحشتناک ہے. جان زیب کہتے ہیں کہ ہارون آباد میں بہت آسیب ہے.
یوں مانیں کہ آصف جان لیوا حد تک ہے. کچھ لوگوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اور ان کے ہاں ایک لڑکا تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو گئی تھی، اور اس نے اس کو قید کر دیا تھا اسی کے گھر کے کمرے میں، اور وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکا. اور اچانک وہ اتنا ویک ہو چکا تھا کہ ایک دن اس کو کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا. یعنی 3 ماہ کے اندر اندر اس مخلوق نے اس کی جان لے لی، اس کو پکڑ لیا. تو یہ کہانی تھی جان زیب کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جان زیب. یہ تھی آج کی ایک سٹوری لسنرز. اور بھی بہت سے واقعات میرے ساتھ میرے لسنرز نے شیئر کیے ہیں، جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں، حدیث اور سنت کی کتابیں پڑھائیں، قرآن پاک اور طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، والدین کی عزت کریں، نیکی کے کام کریں. یہی کچھ اچھے اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.